بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد۔ مدد یا حل المشکلات مولائے کائنات، مدد یا رسول اللہ، کرم یا خدا۔ سورہ یاسین شریف کی آخری تین آیتیں آخری آیت سے آج، بلکہ ان کی تفسیر جیلانی سے آج ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ فیوز غوثیت سے دائمیت کے ساتھ ہم سب کو مالا مال کیا ہے اور ہمیشہ آباد رکھے، شاد رکھے۔ منکرین بعث بعد الموت قرآن پاک کا بہت ہی اہم بعث بعد الموت ٹاپک ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بے راہ روی، بد کرداری، بے ایمانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے فیوچر سے یا اپنے نجات سے یا اپنے انجام سے بے خبر ہو۔ جب انسان انجام سے بے خبر رہتا ہے تو اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کسی کو کہ انگلی اگر سوراخ میں ڈالیں گے تو سانپ ڈسے گا تو وہ نہیں ڈالے گا۔ اسی لیے کفار، مشرکین، مرتدین اسلام کی عظمتوں سے بے خبر ہونے کی وجہ سے، اور سب سے بڑی عظمت کی آخرت سنوارنا ہے، اس کا انجام بیسٹ ہے، تو اس انجام سے بے خبر ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مرتد ہیں، بے دین ہیں اور بے ایمان ہیں، بے خوف بھی ہیں۔ اور مومنین میں بھی دیکھیں آپ، انجام وہ تو خیر اعلیٰ انجام ہے ایمان کی باب میں، لیکن بے عمل بھی دیکھیں، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ نماز ترک کرنے کا انجام بد کیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام بد کیا ہے، وعید کیا ہے۔ معلوم سے مراد احساس، معلوم ہے، احساس ہے کہ ہم پر ایک چھوٹی سی بات ہے نا بھائی، آپ بتائیے، ہم بتائیے، کس سے ہم بچنے کی تدبیر کی بات کر رہے ہیں؟ موت سے، یہی ہے نا، جبکہ یہ یقینی ہے۔ دھیان دیجیے گا، یہ ایک دم آنا یقینی ہے، لیکن جس سے بچنا ممکن ہے وہ ہے عذاب، اس سے بچنا ممکن ہے، موت سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو بتائیے، جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں،
اور جس کا آنا یقینی ہے اس کو رد کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا ہے، کورونا سے لڑائی کی بات مت کرنا، کیونکہ اللہ کے عذاب سے آپ لڑ نہیں سکتے۔ کورونا دور کر دے اللہ تعالیٰ، یہ بات کہہ سکتے آپ، لڑنے کی بات نہ کرنا۔ ہاں، لڑ نہیں سکتے، کوئی بندہ نہیں لڑ سکتا خدا کی آزمائش سے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ایمان کامل اور عقیدہ حقہ پر ثبات نصیب فرمائے۔ تو منکرین بعث بعد الموت کو ایک اہم دلیل دے رہا ہے۔ اچھا، سورہ یاسین شریف میں یہ پیش کر کے اللہ پاک کیا کہنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، اہل توحید کو اور اہل ایمان، اہل رسالت کو کیا کہنا چاہتا ہے کہ دنیا تمہارے لیے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے، فکر کرو آخرت کی، بعث بعد الموت کی۔ موت تو آئے گی ہی، یہ تو تم بھی جانتے ہو، لیکن موت کے بعد کے جو مرحلے ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس کو آسان کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض، ہماری قدرت اور بعث بعد الموت اور حشر و نشر، مردوں کا حشر ہوگا، ان سب کے منکرین مجھے بتائیں۔ یہ غوث پاک کا جملہ ہے، اللہ کی مراد غوث پاک پیش کر رہے ہیں۔ کیا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض، 5 6 کلو 20 کلو 30 کلو کا جسم لینے والا تو یہ بات کر رہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے جسم کو نہیں لوٹا سکتا بغیر پلر کے، اتنا بڑا آسمان، اور پھر اس کے اوپر 7 طبقات، پھر اس کے نیچے۔ اب بابا یہ دونوں کو پیدا کر دیا، کچھ سمجھ میں آ رہا؟ کوئی مٹیریل ہے، کوئی بیلداری ہوئی ہے؟ نہیں۔ تو اللہ پاک دیکھیے فرما رہا، کیا وہ جو آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، ان جیسوں کو لوٹانے پر، ان کے اندر روح ڈالنے پر، جسم اور گوشت ڈالنے پر، ان کی ہڈی گڈی کو صحیح کرنے پر، لیس بقادر، کیا قادر نہیں ہے؟ خود اللہ جواب دے رہا، بلا۔ ساری بلا ختم ہو گئی الحمدللہ، خود اللہ جواب دے رہا، فرماتا بلا، یہ پہلے جیسے تھے ویسے ہی کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ جبکہ من قدر علی خلق السماوات العلی والارضین السفلی، کہ آسمانوں اور زمینوں، آسمانوں ملأ اعلی، زمینوں ملأ سفلی، زمین نیچے کی سطحیت، ان سب پر اللہ قادر ہے۔ تو قادر علی بعث الموتى وحشرهم فی النشرۃ الاخری، وہ قادر ہے مردوں کے اٹھائے جانے پر بھی، مردوں کو دوبارہ زندگی دینے پر بھی، فی النشرۃ الاخری، دوسرے راؤنڈ میں، یعنی دنیا کے علاوہ میں۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے، پورے آسمان کو دیکھو، کبھی بھی تو انتظار، کون بیلدار کام کرے یہ اتنے بڑے چھت بنانے میں؟ بتاؤ، یہ زمین کی سطح کس نے بچھائی ہے؟ فرش کس نے بچھایا ہے؟ تھوڑا سی تو غور کرو۔ آگے کہتا وَكَيْفَ لَا يَقْدِرُ، اور وہ قادر کیسے نہیں ہو سکتا بعث بعد الموت پر، حشر و نشر پر، جبکہ وَهُوَ الْخَلَّاقُ، آج تک سنے تھے خالق، خلاق، خلاق کس کو بولتے؟ میرے غوث کی زبان سنیے، المبالغ فی تکثیر الخلق والایجاد ابداء و اعادۃ، مبالغ فی تکثیر الخلق، یعنی کسی شے کو وجود دینے میں جو کنٹینیو برتے اس کو خلاق بولتے ہیں۔ ایک باپ تو 4 5 پیدا کر دیے، دی اینڈ ہے کہ نہیں؟ یہ والد کا پہلو ہے، لیکن خالق اسے کہتے جو کنٹینیو مخلوق کو پیدا فرمائے۔ واو، تو ایک ہی کو لے کر پڑا ہے، تو جتنی دیر بات کر رہا نا اتنی دیر وہ کتنوں کو پیدا کر دیا۔ تو خلاق ہے وہ، کیا پیاری تفسیر ہے غوث پاک کی۔ خلاق فی تکثیر الخلق، تکثیر مانے زیادہ، کثرت سے مخلوق کو وجود دینے، ابداء و اعادۃ، شروع میں بھی اور پھر اسی مخلوق کو مار کر پھر وجود دینے میں بھی وہ کر رہا ہے۔ تو اسی میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ تیرے جیسوں کو کتنا وہ لوٹا بھی چکا ہے، کتنے مرے بڑے بڑے سب کو لوٹا بھی چکا ہے۔ اور العلیم، وہ خلاق بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور علیم کی تعریف دیکھیے بڑی اہم بات بول رہا ہوں تھوڑا سی، چونکہ سائنس سے میرا ایک دم خاص یہ تھا، علم کی دنیا میں، پڑھانے کی دنیا میں، عالم سے بھی علم تعلق رکھتا ہے اور عالم کے معلوم سے بھی علم تعلق رکھتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے آپ عالم ہے، حکیم ہے، تو حکمت جو ہے آپ سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور جو چیز آپ بنائے ہیں اس سے بھی تعلق رکھتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو وہ جو بنا ہے اس کو محکوم بولتے ہیں، حکیم، اور آپ کی سینس کو حکمت بولتے ہیں، اور آپ کو حکیم بولتے ہیں۔ تو ایسے ہی دیکھیے، عالم اور علیم، اللہ کی ذات اور اس کا علم اور اس کا معلوم۔ اللہ کا علم اللہ سے بھی ریلیٹڈ ہے اور مخلوق سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ واہ! میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ازلی ہے۔ وہ کس اعتبار سے ہے؟ علیم کے اعتبار سے، عالم کے اعتبار سے، معلوم کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ معلوم سے جو چیز ہے وہ تو مخلوق ہے۔ علم جو رب سے کنیکٹ ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، جیسے کہ آپ دیکھیے، میں نے لکھا الحمدللہ رب العالمین، اب پھر میں نے میٹ دیا اس کو، تو اللہ کا کلام میٹا میں نے نہیں، اللہ کا کلام نہیں، میں ہاں ہم سے جو ریلیٹڈ تھا وہ میٹا ہے، رب سے جو ریلیٹڈ کلام ہے وہ نہیں میٹ سکتے۔ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں۔ دنیاوی طور پر سمجھ گئے نا آپ کہ عالم کا جو علم ہے وہ عالم سے بھی تعلق رکھتا ہے اور معلوم سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہ نسبت جو دیکھیں، یہ سمجھیے۔ تو اللہ پاک فرما رہا کہ وہ خلاق بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے۔ علیم کس اعتبار سے؟ بے جمیع المعلومات، یعنی اس کا علم تمام مخلوقات سے ازلی اور ابدی ڈیٹیل کے ساتھ متعلق ہے۔ کب، کہاں، کیسے، کیوں، کیا کرنا، وہ سب ڈیٹیل کا تعلق، تفصیل میرے غوث۔ آپ ڈیٹیل کی دیکھیے گا، ڈیٹیل کو ڈیٹیل کر رہے ہیں۔ بحیث لا یخرج عن حیطۃ حضورہ ذرۃ من ذرائرہا، یعنی اللہ کے حضور علم کے احاطے سے ذرہ برابر بھی باہر نہیں ہے۔ ما کان وما یکون، جو ہوا وہ بھی، جو ہو رہا ہے وہ بھی، جو ہوگا وہ بھی۔ بل الکل عنده ممتاز محفوظ، بلکہ ساری چیزیں بارگاہ خدا میں ممتاز بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں۔ باپ رے باپ! ایک چھوٹی سی مثال، آج اگر کسی کو آئی سی یو وغیرہ کی بات آئے، کتنی چیزیں لگاتے ہو یار، اور ڈر جاتے ہیں ہم۔ آپ بتائیے آپ کے اندر کتنی نسیں ہیں، اور ان نسوں میں کتنے خون، کیسے خون، یہ کون ڈال رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں اللہ کا آئی سی یو کیسا ہے، خوبصورت، سبحان اللہ۔ سانس لینے میں کتنا، کب، کیسے، واہ 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 واہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ غور تو کرو اپنے۔ اسی لیے پارہ نمبر 25 میں فرسٹ پیج میں آپ دیکھیں گے تو اللہ پاک نے فرمایا، یار میں تم میں موجود ہوں، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ دیکھو نا ذرا، وفی انفسہم، تمہارے اندر موجود ہوں میں۔ تم میں جو بولتے تھے نا اللہ والے، ان الحق وغیرہ، یہ سب جو ہے، یہ وہ اسی آیت کی گہرائی میں گم ہونے کے بعد فنا فی اللہ ہو گئے۔ تو اب جب کہہ دیا کہ میں تم میں موجود ہوں تو ہو گیا نا، وہ تو اللہ خود کہہ رہا کہ میں تم میں موجود ہوں۔ ہاں، پھر رہے کہاں؟ وہ تم میں ہوں تو تم کہاں رہے؟ میں ہوں نا، ہو گیا نا۔ ہاں، اللہ پاک تم ہو کہاں؟ میں ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب آگے دیکھیے جو سبحان اللہ، اب جس کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہے اور دل بیتاب ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَا تَسْتَبْعِدُوا أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ میرے غوث کے پہلے جملے، آیت نمبر 82 سے پہلے، کہ اے جاہل باللہ، غوث کا جملہ ہے، اے جاہل باللہ۔ ہم تو اللہ کے ولیوں کو کیا کہتے ہیں؟ عارف باللہ۔ اب ایک جو اللہ کے ولی کو نہ مانے، اب اس کے لیے بڑا اچھا جملہ میرے غوث دے رہے، جاہل باللہ۔ واہ میرے مولا، واہ واہ! اے جاہل باللہ، اور اے جاہل بعلم اللہ، اور اے جاہل بقدرت اللہ۔ اے اللہ کی ذات سے جاہل، اے اللہ کے علم سے جاہل، اے اللہ کی قدرت سے جاہل، اور اے اللہ کے تمام کامل اوصاف سے جاہل، اور اے اللہ کے تمام اسما سے جاہل۔ سوچ، ان مثالوں کو تو بعید مت سمجھ، اس لیے کہ یہ مثالیں تو بہت آسان ہے۔ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ مثالیں بہت آسان ہے، سن دیکھ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، غوث پاک کے وہ جملے تھے۔ اب اس آیت کریمہ کو تو ہم سمپل پڑھتے، لیکن اس سے پہلے اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں، اللہ کے کہے میں بھی کہنا ہے۔
اللہ فرماتا انما امرہ، وہ ساری چیزیں آسمان پیدا کرنا، زمین پیدا کرنا، پھر تم کو پیدا کرنا، ہڈی اڈی لانا، یہ سب ایزی ہے، یسر سہل یسیر، آسان ہے۔ میری شان تو یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو چاہ لے، ای تعلق ارادتہ، غوث کا جملہ، بتکوین شیء من معلوماتہ ومقدوراتہ، یعنی مخلوقات یا مقدورات، یعنی وہی تحت قدرت جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کو وجود دینے سے اگر اللہ کا ارادہ متعلق ہو جائے تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ متعلق ارادہ جس شے سے ہو جائے اس شے کو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کن ہو جا، کن منے ہو جا۔ غوث کہتے المؤدی لامرہ، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ فیکون، تو جس کو بھی یہ حکم دیتا ہے ہو جاتی ہے وہ چیز۔ آگے غوث جو کہنے بلا تراخن و مہلتن، ایک مہلت میں بھی نہیں مہلت مانگتی۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ بات آ رہی ہے کہ ابھی جتنا دیر ہم بولے یہ الفاظ مطلب 20 سیکنڈ تو لگے ہوں گے نا بولنے میں، 20 سے 30 سیکنڈ تو لگے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالی شے کو بلاتا پھر کہتا تم کو ہونا ہے، یہ سب ایک دم ہے نا، تو دیری تو ہو رہی ہے نا، دیری تو ہو رہی ہے نا۔ اس کا جواب دیکھیے، توحید کی شان سنیے غوث پاک کی زبان، فرماتے والتعقیب، یہ تعقیب جو دیکھ رہے ہو الفاظ میں کہ اللہ پاک کیا کہتا ہے، پروسیس کیا ہے، کسی چیز کو وجود دینا، فرض کیجئے موبائل کو پیدا کرنا ہے تو موبائل کو کہتا ہے تم کو موبائل بننا ہے، میرا حکم ہے ہو جا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ تو ہے نا پروسیس، تو اس کو انما نشا من العبارہ، یہ جو ہو رہا ہے یہ مخلوق کو سمجھانے کے لیے، اے ایمان والو تم کو سمجھانے کے لیے یہ عبارت ہے۔ وَإِلَّا فَلَا تَأْخِيرَ وَلَا تَعْقِيبَ فِي سُرْعَةِ نُفُوذِ قَضَائِهِ سُبْحَانَهُ، ورنہ کسی بھی تاخیر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اللہ کے فیصلے کے نافذ ہونے میں، یہ الفاظ تم کو سمجھانے کے لیے ہے۔ کیا میرے غوث ہے، دیکھیے غوث پاک کی زبانی، اس میں تو یہی سوال ہو رہا تھا کہ ریتا کرنا پڑتا اللہ کو بھی کہ یہ کرو وہ کرو ایسا کرو، میں تم کو یہ کرنے والا ہوں وہ کرنے والا ہوں۔ آگے دیکھیے آپ، وَإِيَّاكَ وَمُحْتَمِلَّاتِ الْأَلْفَاظ، غوث ڈرا رہے ہیں، دیکھیے گا خبردار الفاظ کے احتمال میں مت پڑنا، کہ الفاظ نے کہا کہ اس کا امر جب متعلق ہوتا ہے کسی شے سے تب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جا، اتنے ہوئے نا، کیوں؟ فَإِنَّهَا بِمَعْزَلْ عَنْ أَدَاءِ كَيْفِيَةِ أَمْرِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کی ذات اور اللہ کی بات دونوں کیفیت سے پاک ہے۔ تو کیسے بول سکتا ہے کہ ایسا کہتا ویسا کہتا، جب وہ ایسے ویسے سے پاک ہے تو پھر الفاظ میں مت جا۔ وہ تجھے سمجھانے کے لیے بولنا چاہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی تم جسامت کو، عظمتوں کو دیکھ کر ٹینشن نہ لو، یہ تو ایزی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کہہ دے ہو جا تو ہو جا، یہ قدرت بتانا چاہ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تھوڑی سی اس پر بحث کروں گا، پہلے پورا یہ ختم کر لیتا ہوں۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، غوث پاک پہلے اس سے پہلے کہتے ہیں ومتى سمعت ما سمعت من کمال قدرت اللہ ومتانۃ حکمتہ وحیطۃ علمہ وارادتہ، اور اے میرے رسول یا اے عام لوگو، جب تم نے سن لیا اللہ کی قدرت کا کمال دیکھ لیا اور اللہ کی حکمت کی متانت کا کمال، اللہ کے علم کے احاطے کا کمال، اللہ کے ارادے کا کمال جب تم نے دیکھ لیا تو زبان سے بولنا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سبحان پاکی ہے اس ذات کے لیے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملک، ہاتھ ترجمہ میں نے بالارادہ کیا ہے، آج میں بتانا چاہوں گا چونکہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے۔ ملکوت اور ملک دو لفظ آتا ہے، ملکوت بولتے ہیں عالم غیب کو اور ملک بولتے ہیں عالم شہادہ کو، اسی لیے اللہ کی شان ہے عالم الغیب والشہادہ۔ تو یہاں پر ملکوت بول کر کے جب باطن کا ذکر ہے، باطن اس کے قبضے میں ہے، تو ظاہر تو بدرجہ اولا، یہ بتانا چاہ رہا ہے۔
تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے. ہاتھ ترجمہ میں نے کیا, اب یہاں پر ترجمہ کرو کہ اب ہاتھ ترجمہ کرنے کے بعد کیا یہ صحیح ترجمہ ہے؟ تو ترجمہ صحیح ہے لیکن مراد صحیح نہیں ہے. مراد ہاتھ نہیں لے سکتے آپ, کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ اللہ کیفیت سے پاک ہے, اور ہاتھ تو کیفیت کی چیز ہے. ہاتھ کیسا ہے, منہ کیسا ہے, تو اللہ کیف سے پاک ہے, جہت سے پاک ہے, پوائنٹ سے پاک ہے. لہٰذا اب جو ہے یہ رد ہو رہا ہے اس شخص کا جس شخص کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں اسلام کا کوئی سینٹر نظر نہیں آتا, اور وہ ہے بدماش اعظم ابن تیمیہ. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان, جہت, بلکہ جب بھی تقریر کرتا تھا تو وہ اللہ بن کر تقریر کرتا تھا معاذ اللہ, اور کہتا تھا دیکھ اللہ ایسے چلتا ہے, اللہ ایسے چلتا ہے. وہ اپنے ممبر ہی سے کہتا تھا اللہ ایسے اترتا ہے, اللہ ویسے اترتا ہے. معاذ اللہ رب اللہ کیف و جہت سے پاک ہے. تو یہ عقیدہ ابن تیمیہ کا جو 7ویں ہجری کا, اور 7ویں ہجری سے پہلے جتنے بھی اسلاف گزرے نبی کے بعد صحابہ تابعین, یہ سب کو وہ مشرک کہا تھا, کوئی مسلمان نہیں, سب مشرک تھے. بتائیے, کیونکہ سب کا عقیدہ غلط تھا. معاذ اللہ رب اللہ. اور اسی کے نظریات و عقائد کو پھیلانے والی ذات ان کے 500 برس کے بعد محمد ابن عبد الوہاب نجدی سعودی عرب میں ہے نا, وہ پیدا ہوا, اس کے نظریات کو پھیلایا. اور اس کے محمد بن عبد الوہاب نجدی, اس کی کتاب ہے, دیکھیے یہ پیلی والی دکھ رہی نا, ہاں, کتاب التوحید. اس میں سارے اہل سنت و جماعت کے معمولات, مثلا درگاہ جانا, زیارت قبور اور آراس اور توسل, استعانت, جتنے بھی معمولات ہیں, مدد طلب کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ سب کو شرک کہا. ہر لائن میں شرک نظر آئے گا آپ کو. بتائیے. اور اسی کتاب کا ٹرانسلیشن اپنی ایڈیٹنگ کے ساتھ انڈیا کا سب سے بڑا اعلی خاندان کا ناخلف بیٹا اسماعیل دہلوی, جملہ پکڑے آپ, اعلی خاندان, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, اعلی خاندان کا ناخلف بیٹا محدث شاہ ولی اللہ, اب اسماعیل دہلوی, اب شاہ پاک ہے کو بولیں گے, اسماعیل دہلوی, اس نے اس کا ٹرانسلیشن کیا اور اپنے نظریے کے حساب سے نام رکھا اس کا کیا, تقویت الایمان, جو مطلب یہ کہ 12ویں اور 13ویں کے درمیان آپ کہیں, 12ویں اور 13ویں صدی میں وہاں گیا, بڑے اعلیٰ خاندان کا تھا, بڑا, اتنے مگر جا کر متاثر ہو گئی. اسی کو کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. نیکوں کی صحبت نیک بنا دے گی, بروں کی صحبت بری بنا دے گی. اعلیٰ خاندان کا, لیکن چلا گیا وہاں, ایسا متاثر ہوا, آ کر کے انڈیا میں کتاب لکھا, جبکہ سب لوگ خواجہ غریب نواز کی عظمتوں کے چھتر و چھایا میں جی رہے تھے. وہیں سے چلا ڈیوائڈ اینڈ رول جس کو کہیں اب اسلام میں, اور اسی بنیاد پر آج تک کوئی بھی ہمارا مرکز اسلام صحیح طور پر نظر نہیں آ رہا. کوئی بھی کہہ رہا ہوں, کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر, کوئی اٹھاتا ہے؟ ارے کوئی ہتھنی مر جاتی ہے تو پورا دیکھیے بابیلا مچا ہوا ہے تمل ناڈو میں, دیکھ رہے نا, جانور کی عظمت ہے, اور ہمارے مسلمانوں میں کوئی بھی مرے جیے موب لنچنگ ہو, کوئی اٹھانے والا نہیں. کیوں؟ یہ عقائد کے جو ڈویژن ہوئے, یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں اسے زرخرید مولوی اور اسے زرخرید بنام اسلام. یہ پس منظر ضروری تھا. تو بے ادبی کی وجہ سے میں نے اس طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے, وہ جہت اور پوائنٹ سے پاک ہے. جہاں کہیں بھی دیدار الہی کا بیان ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ لا من جہتن ولا بکیفن, نہ کوئی جہت سے, جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں, تو ایسے اللہ نہیں دیکھتا. وہ اللہ کی شان ہے, وہ کیسے دیکھتا ہے, کیونکہ اگر ہمارے اور آپ کی طرح کا مسئلہ آ جائے تو بے مثال کہاں ہو, وہ تو مثال بن گئی. وہ اللہ لیس کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اس کی کوئی شے اس کی مثال نہیں بن سکتی. خیر, ایک عقیدہ تو یہ جو اہل سنت و جماعت کا زبردست عقیدہ تھا میں نے بتا دیا. تو پاکی ہے اس ذات کے لیے جس کے ہاتھ میں, اب ترجمہ کیجئے, جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے. غوث پاک کہتے ہیں وَلَهُ التصرف بالاستقلال والاختیار, اور اسی کا تصرف چلتا ہے عالم غیب میں بھی عالم شہادہ میں بھی. یعنی تنزہ ذات من بیدہ مقالید الملک والملکوت, یعنی اللہ پاک جس کے ہاتھ میں ملک اور ملکوت دونوں کی کنجی ہے, وہ ذات پاک ہے اس بات سے کہ وہ عاجز ہو مردوں کو لوٹانے سے. میرے غوث کہہ رہے مردوں کو لوٹانے سے وہ عاجز ہو جائے, اس عقیدے سے اللہ پاک ہے. واہ.
بعد ما ابدعہم عن العدم، بعد اس کے کہ جب وہ مردہ کچھ نہیں تھا تو زندہ کیا، اب زندہ کے بعد مردہ کرے تو زندہ نہیں کر سکتا، یہ امپاسبل ہے، اللہ پاک ہے اس سے۔ ولم یکونوا حینئذ شیئا مذکورا، اور اس وقت قابل ذکر شے بھی نہیں تھا وہ مردہ، اور اللہ نے وجود بخشا۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں غوث کہتے ہیں تعالی شانہ عما یقولون فی حقہ علوا کبیرا، اللہ کی شان بلند ہے اس بات سے جو کفار اللہ کے حق میں ایسا بک رہے ہیں۔ وَكَيْفَ لَا يَقْدِرُ سُبْحَانَهُ عَلَى الْبَعْثِ وَالْإِحْيَاءِ، اور اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت اور مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت کیسے نہیں رکھ سکتا، جبکہ الیہ ترجعون، آخری آیت، جبکہ اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ تو لوٹے گا کون؟ مردہ اٹھے گا تب نہ لوٹے گا، مردہ کی حالت میں کیسے لوٹے گا؟ وہی کہہ رہی یرجعون لا الہ غیرہ اذ لا غیر معہ فی الوجود، اس لیے کہ وجود میں اس کے ساتھ کوئی اس کا غیر نہیں، ولا الہ سواہ موجود و مشہود، اور کوئی معبود نہیں اس کے سوا، کوئی موجود نہیں اس کے سوا، کوئی مشہود نہیں اس کے سوا۔ باپ رے باپ، رجوع الاموال، اور جانتے ہیں کیسے لوٹے گا؟ جیسے موج اپنے پانی کی طرف لوٹتا ہے، موج آتا ہے تو کیا ادھر ادھر بھاگ جاتا؟ نہیں، کتا بھی اچھلے لوٹنا ہے اس کو پانی ہی کی طرف۔ واہ، سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، پاکی ہے اس ذات کے لیے اس کی بادشاہت میں جو وہ چاہے گا وہی چلے گا۔ آج تمہیں 5 سال 6 سال جو جتنی بھی حکومت ہے تم خوش ہو رہے ہو، نہیں، یہ تم کو موقع دے رہا ہے۔ جانتے میں نے کسی موقع سے کہا تھا نمرود جب تک عدل کرتا رہا اللہ نے اس کو دیتا، چاہے دیکھو کفر و ایمان اپنی جگہ پر ہے، وہ تو آخرت کا باب ہے، لیکن دنیا میں اگر کافر بھی عدل کرتا ہے نا تو اللہ اس پر انعام کی بارش کرتا ہے، دیتا رہتا ہے اس کو دے، لیکن جب ظلم کیا پھر اسے لے لیا۔ خیر، ظلم کی ایک نہ ایک دن انتہا ہے، چاہے کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو، چاہے گا جو اللہ ہوگا وہی، اور وہ جب ہونا شروع ہوگا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا جب ہونا شروع ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب جو ایک اہم بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک سوال بھی آیا تھا، اس سوال کا بھی میں کچھ جواب دیتا ہوں۔ سورہ نجم کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا، سورہ نجم کی آیت نمبر 18 ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس کا معنی میں ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھیے گا، معراج کا عنوان ہے، سورہ نجم ہے تو معراج کا عنوان ہے نا۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بڑی دیکھا، ترجمہ سمجھا؟ اپنے رب کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی دیکھا، بڑی بگ، اپنے رب کی کبرا کبیر، اپنے رب کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی دیکھا، یہ ترجمہ ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 12۔ اب 18، اب ذرا سی دماغ لائیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑا کون؟ اللہ اکبر، ہو گیا نہیں؟ اب مومن کے اللہ کے بعد سب سے بڑا کون؟ اب بتائیے معراج میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے رب کی نشانیوں میں سے، اس کا مطلب یہ ہوا رب نہیں ہے مراد، رب مراد نہیں ہے، رب کی نشانیوں میں سے، رب مراد نہیں ہے، بس اتنا بولیے آپ، بڑی نشانی دیکھا۔ تو سوال یہ ہے، ہاں سبحان اللہ، یہ اہل معرفت جب بیٹھتے ہیں نا تو بات ہی الگ ہوتی ہے اس کی۔ تو اب ترجمہ کر رہا ہوں، مصطفیٰ نے خود کو دیکھا، خود کو دیکھا، ہاں، اسی لیے سارے فرائض اور واجبات کو آپ دیکھیں تو کچھ بھی فرض نہیں کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کچھ بھی نہیں، خود کی پوزیشن جب دکھوایا معراج میں بلا کر کے، نماز بھی دیا، اس کے بعد پھر شروع ہو گئے حج بھی، یہ ساری چیزیں، تو جو آقا کا لیول تھا اللہ پاک نے معراج میں وہ دکھایا، خود کو دیکھا۔ اور اب سنیے وہ حدیث پاک کہ جس نے خود کو پہچانا، اب سب کو ملا لیجئے تو نتیجہ نکل جائے۔ تو اللہ پاک نے معراج میں سب سے بڑی نشانی جو اللہ کی ہے وہ نبی ہے، تو نبی کو نبی دکھایا،
نبی کو نبی دکھایا، میرے حبیب آپ دیکھ لو آپ کون ہو، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا لیول کیا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھ لو، یہ سارے جہان کا منصب آپ کو دینے والا ہوں، بیٹھو گے عرب میں مگر باغ ڈور پوری دنیا کی ہوگی، پوری کائنات کی ہوگی، یہ لیول ہے آپ کا، اسی لیے ٹینشن میں کبھی نہیں رہے نبی۔ ہاں تو نبی کو معلوم کہ نبی ہمارا لیول کیا ہے، تو اللہ نے معراج میں، آج تک ہم خود بیان یہی کرتے ہیں کہ بڑی بڑی نشانیاں، حشر دکھایا، یہ دکھایا، وہ دکھایا، برزخ دکھایا، جنت دکھایا، دوست میں پوچھتا ہوں کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے اور اس کو دکھا رہا جو خود سب سے بڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رب، مصطفیٰ اور نشانی، ان تینوں میں سے اعلیٰ کون ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا رب تو سب سے بڑا ہے ہی خالق ہونے کے اعتبار، اس کے بعد محمد، تو پھر رب کے علاوہ بڑی چیز کیا بنے گی؟ وہ بھی معراج میں جو نبی کو دکھایا جائے گا۔ جبریل کو نبی کے گھر بھیجیں جو سید الملائکہ ہیں، اور معراج میں جنت دکھانا بڑی نشانی؟ نہیں 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 نہیں، نبی کو نبی دکھایا۔ اب سنیے یہ بات یہاں پر جو میں فٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ بتائیے جب اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ جس بھی چیز کو وجود دینا چاہتا ہے تو پروسیس کیا ہے؟ میں پروسیس اپنے حساب سے بول رہا ہوں، ورنہ الفاظ کے بارے میں غوث پاک کا جملہ سن چکے آپ، کیا ہے کہ وہ اس چیز کو کہتا ہے۔ صحیح ہے؟ اب ذرا توجہ دی، جب اللہ نے کچھ پیدا نہیں کیا تو اللہ تھا کہ نہیں؟ هو الاول والآخر، اول ایسا کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور آخر ایسا کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو اول سے سمجھیے کہ اول اس کی شان ہے، یعنی کوئی مخلوق نہیں، 18,000 مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق نہیں، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، کوئی مخلوق نہیں۔ تب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوقات کے وجود کا جو پروسیس رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی شے کو کہتا ہو جا تب وہ چیز ہوتی ہے، ہونے والی چیز مخلوق ہے اور کہنے والا خالق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کس کو کہا؟ اب ذرا یہی ہم جماعت والوں کے حوالے کرتے ہیں کہ بتاؤ جب اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو وجود دینا چاہتا ہے تو وہ مٹیریل نہیں، کن، ارادہ صرف متعلق فرماتا ہے اور کہتا ہے کن، القرآن ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ فیکون، وہ امیڈیٹلی ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، فا منے تو، یکون منے ہو جاتی ہے، فیکون تو ہو جاتی ہے، کن منے ہو جا، فا منے تو، یکون منے ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ نے سب سے پہلے کسی چیز کو وجود دیا ہوگا، دھیان دیجیے گا، اور ایک اور بات، جس چیز کو بھی تم مانو گے، جماعت والے نبی کو پہلی مخلوق نہیں مانتے، تو میں وہی بتانے جا رہا ہوں، ہاں جو آپ نہیں مانتے ہو، تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو بھی کہا، تو ایسا تو نہیں کہ پردہ کر لیا ہوگا پیدا کر کے، جس چیز کو بھی سب سے پہلا بنایا ہوگا، اس چیز کو دیکھا ہوگا، وہ چیز اس کو دیکھی ہوگی، وہ چیز کو رکھا ہوگا، چھوا ہوگا، دیگر چیزیں جو بھی ہے نا، تو جس چیز کو بھی وجود دیا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ بول دیتے ہو کہ قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، تو قلم کو پیدا کیا اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے، تو اس کا مطلب یہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ قلم ہے، یہی مطلب ہوا پھر، کیونکہ خدا سب سے اعلیٰ ہے۔ اب وہ اعلیٰ جس کو بھی وجود دے گا پہلے راؤنڈ میں وہ سب سے اعلیٰ ہوگا، آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو پھر پہلے تو اشرف المخلوقات، دوسری بات خیر الورا، خیر المخلوقات، یہ دو اعتراض سے اشرف المخلوقات اولاد آدم، قلم نہیں ہے، ایک بات تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ اللہ جو اکبر ہے، پیدا کرنے میں اشرف جس کو بنایا اس کو اولیت نہیں دیا، وہ قلم کو اولیت دیا ہے، تو اشرف المخلوقات تو اس کو ہونا چاہیے، لیکن جواب دیا نہیں، قلم کی جو اولیت جو ہے حدیث کے حوالے سے کہ اول ما خلق اللہ القلم حدیث میں ہے، وہ اولیت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کے پاس کتنے بچے ہیں؟ بولیے، 4 ہے، ایک دم صاف ہے۔ اب سب سے پہلا بیٹا جو سب سے پہلی بیٹی، تو آپ کے ہاں بھی اول ہے، لیکن آپ اپنے باپ کے سب سے چھوٹے ہیں، تو آپ کے ہاں اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، تو آپ کی اولاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیٹی اول ہے،
دھیان دیجیے گا. جبکہ آپ کی بیوی اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیٹی آخر ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو یہ جو اولیت ہے، یہ نسبت والی اولیت ہے کہ اللہ نے قلم کو جو پیدا کیا وہ کس سے پہلے پیدا کیا، یہ ہے مراد، نہ یہ کہ سب سے پہلے پیدا کیا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی آپ کی بیٹی بیٹے سے پہلے ہے، سب سے پہلے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سب سے پہلے نہیں ہے، بیٹے سے پہلے ہے. حالانکہ اول بول رہے ہیں آپ، اول بول رہے ہیں، اولا بول رہے ہیں. خیر، سیم ایسے ہی ہے کہ قلم کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ دوسری چیزوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، عرش، لوح، دوسری چیزوں کی طرف، تقدیر، یہ سب کی طرف نسبت کرتے ہوئے قلم کو اول. یہ چیز اب جماعت والے نہیں سمجھ سکتے. ورنہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اس کا جب وجود مخلوق میں جب ظاہر ہوگا تو وہ سب سے افضل ہوگا. اور سب سے افضل کا عقیدہ مخلوقات میں اگر ہے تو وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ ہی اعلیٰ اور افضل ہیں. اسی کو کہا گیا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. اور اس کی ایک اور مثال سورہ الانعام کی آیت نمبر 69 کے تحت کہ اشرف المخلوقات میں بھی 4 کیٹیگری ہے. اشرف المخلوقات میں بھی، اشرف المخلوقات مطلب انعام یافتہ، صالحین، صدیق، شہداء، صدیقین، انبیاء. دھیر ہے، اولیاء اللہ کی کیٹیگری، پھر شہیدوں کی، پھر صدیقوں کی، پھر نبیوں کی. اب ذرا غور کیجئے گا تو صالحین میں آپ لے لیں یوسف بابا کو، جس کو بھی آپ لے لیں، آپ غوث اعظم کو لیں، شہیدوں میں امام حسین کو، صدیقوں میں ابو بکر صدیق کو، نبیوں میں آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک. اب آپ دیکھیے پھر نبیوں میں سب سے اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے اعلیٰ جو کیٹیگری ہے وہ 4 ہے، ان میں سب سے اعلیٰ نبی، اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ. اب مخلوقات میں سب سے اعلیٰ نبی، اس کے اوپر صرف خالق. تو خالق نے جب بلندی کا آغاز فرمایا خلق میں تو اس کا نام ہے محمد. میں اگر وہ حدیث بولوں تو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو ظاہر فرمایا، اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمانا چاہا، اپنی آپ کو پہچانوانا چاہا تو نور محمدی پیدا کیس. میں انما امرہ سے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا فرماتا تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہو جا، اور جس چیز کو بھی کہا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منظور نظر، مقصود نظر، منشاء نظر سب سے امپورٹنٹ پہلو ہوگا. کیونکہ اللہ اپنے بعد خالق مخلوق کا وجود اولی اسی کو یہ شرف دے گا جو اس کی نیابت، جو اس کا چرچا، جو اس کا صحیح ترجمان ہوگا. اور وہ صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جو سارے اشرفوں میں سب سے اشرف ہو، اور وہ ہے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھ میں آ گیا. کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی نہیں تھے. معلوم ہوا کہ سارے انبیاء آئے اسی سے، اور حضور تو آدم سے بھی پہلے. تو سمجھ میں آ گیا کہ سب سے پہلی مخلوق جس ذات کو پیدا کیا ہے وہ صرف خلق کی حیثیت نہیں رکھتی، نمائندہ رب کی حیثیت رکھتی ہے، رب کے نمائندے کی حیثیت رکھتی ہے. اور اللہ اکبر ہو کر اپنا نمائندہ، اپنا نائب، اپنا خلیفہ ایسے ہی کو پیدا کر دے گا، وہ بھی اولی جامع. نہیں، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے، اب دیکھیے گا، اللہ پاک کے سب سے پہلے کن کا خطاب محمد ہے. لفظ کن کا خطاب اولی محمد الرسول اللہ ہے. اب نئے مانو تو نئے مانو. سورہ یاسین نے دل والے کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ دل سے جن کے پاس ہے وہ مانے، اور جن کے پاس ختم اللہ علی قلوبہم کا پہلو ہے چھوڑ دیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور پاک صاحب الاولاق اول مخلوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آج کی اس خصوصی درس کو قبول فرمائے. قلب القرآن کے صدق و طفیل میں ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، قلب صادق عطا فرمائے، قلب صحیح نصیب فرمائے. ہم سب کو فکر سلیم نصیب فرمائے. یا اللہ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں، سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں، سلطان الاولیاء غوث اعظم غوث زماں کے صدق و طفیل میں، پروردگار ہم سب کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا مولا. ہم سب کی اعمال بد کو میٹتے ہوئے، ہم سب کے اعمال کو نیکیوں سے تبدیل فرماتے ہوئے ہم سب کے قدموں کو ثبات عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں
جو کوئی بھی کسی طرح سے بھی پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور کر دے مولا. سب ذہنی طور پر پریشان حال ہے مولا. یا اللہ سب کے ذہن کو ایمان والا، صحت والا، تندرستی والا، صدق والا، سچائی والا مولا، ایمان اور عقیدے سے کے زیور سے آراستہ کرتے ہوئے بنا دے مولا. یا اللہ گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، اصلوں کی بخشش فرما مولا. یا اللہ تمام نیکوں کا صدقہ، یہ سچ ہے کہ تجھے لوگوں کا رونا، بندوں کا رونا بڑا پسند آ رہا ہے اللہ، لیکن مولا ہم 1400 سال کے بعد کی امت ہیں، ہم بے صبرے ہیں مولا. مولا ہمیں توفیق دے دے، ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم تیری بارگاہ میں جھکیں. یا اللہ مسجدیں آباد ہونے والی ہیں، پروردگار عالم فضل فرمانا، رحم فرمانا، جن کو جھکانا ہمیشہ کے لیے جھکائے رکھنا مولا. یا اللہ کہیں وہ ٹیمپروری سجدے کے لیے اور صرف وائرس سے ڈر کر کے نہ عبادت کریں، تیرے خوف سے ڈرے مولا، تیرے عذاب سے ڈرے مولا. یا اللہ ایسا تصور ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ایمان اور توحید اور عقائد حق اہل سنت و جماعت پر قائم رکھ مولا. حبیب پاک کے صدق و طفیل میں ہم سب کے گھر بار کو، اولاد کو محفوظ اور مامون فرما مولا. اس وبائی مرض سے خصوصاً محفوظ فرما مولا. آنے والی تمام وبا اور بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا. یا اللہ جو بے روزگار ہے روزگاری عطا فرما، جو برسر روزگار ہے روزگاری میں ترقی عطا فرما. نت نئے طریقے سے مسلمانوں کو، اسلام کو برباد کرنے، بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں مولا. ہمیں ایمان پر استقامت نصیب کرتے ہوئے پروردگار قناعت کی توفیق عطا فرما، صابر بنا مولا، شاکر بنا مولا. یا اللہ جو دے رہا ہے اس پر مکمل طور پر رضا کی توفیق نصیب فرما مولا، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما مولا. یا اللہ غیر بھی ہم سے خوش ہو جائیں، اپنے بھی ہم سے خوش ہو جائیں، ایسی بندگی اور ایسا بندہ ہونا نصیب فرما مولا. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آج کے اس خصوصی درس سورہ یاسین کا صدقہ کرم نصیب فرما مولا. پروردگار سنا ہے ایک بار جو پڑھ لے 10 کلام کا تو 10 قرآن کا ثواب دیتا ہے، ہم ثواب نہیں مولا، اس ایک کو ترجمہ اور تفسیر جیلانی کے ساتھ قبول کر لے مولا. یا اللہ قبولیت کے صدق و طفیل میں ہم سب کے سینے کو، ہم سب کے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے مولا. یا اللہ زبان، ادا، ہر سب کی حفاظت فرما مولا. ہماری بہو بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، بیویوں سب کی حفاظت فرما مولا. والدین کا سایہ دراز سے دراز تر فرما مولا. جو بھی جس طرح سے بھی رکاوٹیں، پریشانیاں زندگیوں میں ظاہری باطنی آ رہی ہیں سب کو دور کر دے مولا. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.